جو حالات آئے ہیں ان کا کچھ حل بتایا گیا تھا. اس جمعہ میں بھی بڑی اہم باتیں سامنے آئے گی انشاءاللہ. ایک تابعین ہے حضرت سعید بن سمان رحمت اللہ علیہ. ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے ہوئی. تابعین کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو اسے تابعین کہتے ہیں. صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو انہیں صحابی کہے گے. ایسے تو اللہ کے نبی کو کفار نے بھی دیکھا، مشرکین نے بھی دیکھا، یہودیوں نے بھی دیکھا، عیسائیوں نے بھی دیکھا، مسافرین نے بھی دیکھا، ہر ایک نے دیکھا. مگر جس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، مذہب اسلام میں داخل ہوا، مسلمان بنا اور اس حالت پر قائم رہا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، اس کا انتقال ہوا، اسے ہی صحابی کہا جائے گا. صحابی کسے کہا جائے گا؟ جس نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا. چونکہ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کو دیکھا مگر ایمان کی حالت میں انتقال نہیں ہوا، تو یہ صحابی اسے کہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. اور تابعین کسے کہے گے؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا، اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھ سکتے، انتقال ہو گیا. جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا، کسی بھی صحابی کو، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، جس نے صحابی کو دیکھا ان کا انتقال ایمان ہی کی حالت میں ہوا ہو، تو ہی وہ تابعین بنتے ہیں، تو ہی وہ تابعین بنتے ہیں. اور تبع تابعین کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا، اسے تبع تابعین کہے گا. تو صحابی اللہ کے نبی کو دیکھیں اور تابعین صحابی کو دیکھیں اور تبع تابعین تابعی کو دیکھیں، تو یہ سلسلہ جڑا ہے نا اللہ کے نبی سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے کہ یہ اتھنٹک ہے، مضبوط ہے. انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے صحابی کو دیکھا، انہوں نے جس نے صحابی کو دیکھا اس کو دیکھا ایمان کی حالت میں، تو اب یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اب یہ گمراہ نہیں ہو سکتے. تو یہ جو سعید بن سمان رحمہ اللہ ہے یہ ہے تابعی. انہوں نے صحابی یعنی حضرت ابو ہریرہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا. تو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ یتعوذ من امارت الصبیان والسفہاء. حضرت ابو ہریرہ نے پناہ مانگی کہ اے اللہ میں بچوں کی حکومت سے اور بے وقوفوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ بچے اگر حکومت کرے گے تو گڑبڑ ہوگی اور بے وقوف بھی اگر حکومت کرے گا تو بھی گڑبڑ ہوگی. حکومت وہ کرے جو عقل مند ہو، اور عقل مند کی حکومت میں آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. بے وقوف کی حکومت میں کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ میں بے وقوفوں کی حکومت دیکھوں اور بچوں کی حکومت دیکھوں، کیونکہ وہ حق ادا نہیں کرے گے نا کسی کا. اسی لیے آج ہمارے زمانے میں یا تو بچے کی حکومت ہے یا تو بے وقوف کی حکومت ہے، عقل مند کی حکومت نہیں ہے. تو بچہ تو ہے ہی نہیں، بے وقوفی ہے، ظاہر سی بات ہے. اسی لیے کہا کہ بے وقوف کی صحبت بھی تمہیں بے وقوف بنائے گی.
گناہگار کی صحبت بھی تمہیں گناہگار بنائے گی، کیونکہ گناہگار تمہیں گناہ کی طرف لے کر جائے گا اور نیک انسان تمہیں نیکیوں کی طرف لے کر جائے گا. فرق ہے نا. آدمی جب بیڑی پینے والے کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ خود بھی بیڑی پیتا ہے. سگریٹ پینے والے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ وہ بھی سگریٹ پیتا ہے، کیونکہ دھواں شروع میں اچھا نہیں لگتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور دوست کہتا ہے ایک کش لے لے، ایک کش لے لے. اب دوست کو خوش کرنے کے لیے لے لیتا ہے، لے لیا تو اب دونوں بیٹھ کر پھر سگریٹ پیتے ہیں. شرابی کی صحبت تمہیں شرابی بنائے گی، جواری کی صحبت جواری بنائے گی، سٹے باز کی صحبت سٹے باز بنائے گی. گیم کھیلنے والے کی صحبت میں یہ خود بھی گیم کھیلے گا ایک نہ ایک دن. فلمیں دیکھنے والے کی صحبت اسے خود بھی فلمیں دیکھنے پر مجبور کرے گی. گانا سننے والوں کی صحبت اسے خود بھی گانا سننے پر مجبور کرے گی. کیرم کھیلنے والے کی صحبت اسے خود بھی کیرم کھیلنے پر مجبور کرے گی. جھوٹ بولنے والے کی صحبت میں بیٹھے گا تو یہ خود بھی جھوٹا بن جائے گا. دھوکہ دینے والے کی صحبت میں بیٹھے گا تو یہ خود بھی دھوکے باز بن جائے گا. بری نظر والے کی صحبت میں بیٹھے گا تو یہ خود بھی کسی کی ماں بہن اور بیٹی پر بری نظر ڈالے گا. جاہل کی صحبت میں بیٹھے گا بھی تو یہ خود بھی جاہل بنے گا. مکار کی صحبت میں بیٹھے گا تو یہ خود بھی مکار بنے گا. ٹکار کی صحبت میں بیٹھے گا تو یہ خود بھی ٹکار بنے گا. روزہ چھوڑنے والے کی صحبت میں بیٹھے گا تو یہ خود بھی روزہ چھوڑے گا. نماز چھوڑنے والے کی صحبت میں بیٹھے گا تو یہ خود بھی نماز چھوڑے گا. صحبت صالح ترا صالح، کہ اچھی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، بری صحبت تجھے برا بنائے گی. برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. شیطان صرف برائی کا خیال لاتا ہے اور برا دوست پورا پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر برائی کراتا ہے.